بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض خان۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور حق محض، اور اس موضوع پر ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد صفات رسول۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، میاں بیوی ایک بڑا خوبصورت سا رشتہ، اور اس رشتے کی بنیاد پر اور بہت سے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ خاندان کی بنیادی اکائی یہی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ میں اس پروگرام کے شروع میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عورت کے کیا بنیادی حقوق ہیں جو اسلام دیتا ہے بیوی بننے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے مختلف پہلو ہیں۔ عورت معاشرہ میں بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن اور بحیثیت بیوی زندگی گزارتی ہے۔ ان سب روپ میں اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری ماں باپ پر یعنی باپ پر، اگر وہ بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری خاوند پر، اگر وہ ماں ہے تو اس کی ذمہ داری اولاد پر، اگر وہ بہن ہے اور اس کا کوئی اور حرمت والا رشتہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھائی پر ہے۔ اسلام کے نظام معاشرت کے مطابق ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ رب العالمین نے مرد پر رکھا ہے، اور بالخصوص مالی ذمہ داریاں یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے کندھوں پر رکھی ہیں۔ عورت معاشرے میں مالی ذمہ داریوں سے اسلام نے اسے مبرہ فرمایا، اور اس کی جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے سپرد کی ہے وہ ہے کہ وہ ایک اچھی نسل کو تربیت دے، ایک اچھی نسل پیدا کرے، اور انسانی معاشرے میں اچھے لوگ، تعلیم یافتہ، مہذب اور اخلاقی، اسلامی اقدار اور انسانی اقدار کو پہچاننے والے لوگ پیدا کریں۔ مالی ساری ذمہ داری ہیں اسلامی نقطہ نظر سے مرد کے اوپر ہیں۔ عورت جب اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو اس رخصت کرنے سے پہلے، نکاح پڑھانے سے پہلے اور اسے کسی کی بیوی بنانے سے پہلے اسلام نے اس کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اسے حق مہر کا تحفہ دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم عورتوں کو صدقات، حق مہر دو، نحلہ، خوشی کے ساتھ، بغیر کسی معاوضے کی تمنا رکھ کر، بغیر کسی بدلے کی امید رکھ کر، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے تم عورتوں کو حق مہر دو۔ گویا قرآن پاک کے حوالے سے اور اسلامی فلسفہ حیات کے مطابق اسلام نے عورت کو مالی طور پر بہت تحفظ فراہم کیا ہے کہ ابھی وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل کر خاوند کے گھر میں نہیں گئی، اس کے لیے ضروری ہے اس کے خاوند پر، جس نے اس کا خاوند بننا ہے، کہ وہ اس کا حق مہر ادا کرے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حق مہر کی بات کی ہے وہاں یہ فرمایا ہے کہ صدقات، اب یہاں حق مہر کا لفظ نہیں، صدقات کا لفظ ہے، یعنی صدقاتن، یعنی وہ چیز کہ جو انسان دیتا ہے کسی کو محبت کی بنیاد پر، مودت کی بنیاد پر، انس کی بنیاد پر، اور وہ تحفہ جو انسان کسی ایسے انسان کو دیتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کے بڑے لطیف اور باریک احساسات جڑ چکے ہوتے ہیں۔ اور نحلہ،
یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے کہ وہ مختلف پھولوں سے رس چوس کر چھتا بنا کر شہد پیدا کرتی ہیں، اور وہ شہد پیدا کر کے بلا معاوضہ انسان کو دے دیتی ہیں، اور انسان اس چھتوں سے شہد نکال کر اسے استعمال کرتا ہے اپنی صحت کے لیے، شفا کے لیے۔ کوئی معاوضہ وہ شہد کی مکھی کو نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں حق مہر کی بات کی ہے وہاں لفظ نہلا استعمال فرما کر اس بات کو واضح فرما دیا کہ اگر مرد عورت کو یعنی بیوی کو حق مہر دے رہا ہے تو وہ اس نیت سے نہ دے کہ میں حق مہر دوں گا تو میری بیوی اسی حساب سے جہیز لے کر آئے گی، یا میں حق مہر دے رہا ہوں، ایک بڑا حق مہر دے رہا ہوں، ایک معقول حق مہر دے رہا ہوں، تو میری آنے والی بیوی اسی کے مطابق ساز و سامان لے کر آئے گی۔ کیونکہ اگر یہ بدلہ اور معاوضہ ذہن میں رکھ کر اگر خامن حق مہر دیتا ہے تو پھر یہ صدقات نہیں بنتا، پھر یہ نہلا کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حق مہر کی حکم کو بیان کرتے ہوئے جو لفظ اختیار فرمائے ہیں اس میں یہ ہے کہ احساس خوشی کے ساتھ اور بغیر اگلے سے معاوضے کی تمنا رکھے، ذہن میں معاوضے کی تمنا رکھے بغیر حق مہر دے۔ یہ کیفیات ہیں حق مہر کے متعین کرنے میں۔ اچھا علامہ صاحب، قرآن و سنت کے حوالے سے جب ہم یہ جاننا چاہیں آپ سے کہ حق مہر کی قانونی حیثیت قرآن و سنت کے حوالے سے کیا ہے؟ قرآن پاک کی اسی آیت کے حوالے سے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اس آیت کے حوالے سے اور اسی سورۃ النساء میں چند رکوع آگے جا کر وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ یہ جو محرمات ہم نے بیان کر دی ہیں ان کے علاوہ باقی عورتوں کو تم اپنے مال کے ساتھ تلاش کرو کہ انہیں بیوی بناؤ، لیکن بیوی بناتے ہوئے بھی ذہن میں یہ ہو کہ میں نے پاکیزہ زندگی اپنی باقی رکھنی ہے اور میں اپنے فطرتی تقاضوں کو اور فطرتی خواہشات کو ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے اسے پورا کرنا چاہتا ہوں، اور پیسے سے نکاح کو تلاش کرو، زنا کو تلاش نہ کرو، غیر مسافحین۔ تو اس میں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اموال کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ایک اور جگہ ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اس کو لفظ اجور یعنی اجر اس سے بھی تعبیر فرمایا۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے 3 لفظ حق مہر کے لیے استعمال فرمائے۔ پہلا لفظ یہ کہ صدقاتہن نحلا، دوسرا لفظ یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ اپنے مال کے ساتھ، تیسرا لفظ ہے اجورہن، کہ ان کی اجرت۔ ان تینوں لفظوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مہر مقرر کرنا اور مہر کا دینا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ان قرآن پاک کی آیات کو سمجھ جائے کبھی بھی ازدواجی زندگی میں مہر کو معمولی تصور نہیں کرے گا، کیونکہ جو صیغہ امر نماز کے لیے استعمال ہوا کہ اقیم الصلاۃ، جو صیغہ امر زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوا وآتوا الزکوٰۃ، اور جو صیغہ امر جماعت کے لیے استعمال ہوا ورکعوا مع الراکعین، اسی طرح جو صیغہ امر اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے استعمال فرمایا وہی صیغہ امر اللہ تعالیٰ نے مہر کی ادائیگی کے لیے استعمال فرمایا۔ لہذا معاملات میں مہر جو ہے یہ وہ معاملہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے کہ مرد اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے مہر دینا ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے، یہ دینا ہے، لیکن جی یہ فرض ہے، لیکن اس کا تعین کیسے ہوگا؟ قرآن کریم کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ حق مہر کا تعین کیسے ہوگا کہ کتنا ہے جو ادا کیا جائے گا؟ تعین کی جو بات ہے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے مہر کی مقدار کا تعین نہیں فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ الاحزاب میں، قد علمنا ما فرضنا علیہم، کہ ہم اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اس نے مقرر کر دیا حق مہر۔
اب اس کی وضاحت دو طرح سے ہم لیتے ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تتبع میں صحابہ کرام کے عمل کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ نے جس انداز سے مہر ادا فرمایا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مہر کی مقدار متعین کرنے میں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، اور یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کتنا حق مہر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے 12.5 اوقیہ چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی حق مہر میں دیا۔ اب 52.5 تولہ چاندی آج کے اس دور میں تقریباً 28,000 کچھ روپے بنتی ہے، اور یہی مہر 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو مہر حق مہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا متعین فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کہ آپ نے اپنی ازواج کو کتنا حق مہر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا حق مہر کیا مقرر کروایا، وہ تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے۔ اب آئیے، ایک حدیث مبارک ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رأى علی عبد الرحمن بن عوف اسرا صفرۃ، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب گھر سے صبح آئے تو آپ کے کپڑوں پر زرد رنگ دیکھا گیا، تو آپ سے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذہب، کہ میں نے شادی کی ہے اور وہ شادی کی خوشی میں یہ رنگ میرے کپڑوں پر نظر آ رہا ہے، اور میں نے حق مہر جو ہے وہ میں نے دیا ہے ایک کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ اچھا، اب اس کی جو مقدار علماء کرام نے مقرر کی ہے وہ بنتی ہے 500 درہم، اور 500 درہم کے برابر وہ بنتی ہے مقدار، اور 500 درہم آج کے حساب کے مطابق تقریباً 18,000 اس کا بنتا ہے۔ 500 درہم اگر اس کا وزن چاندی کا نکالا جائے تو وہ 18,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو گویا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حق مہر ادا کیا شادی کے موقع پر وہ 18,000 ہے۔ اچھا رحمت صاحب، آپ نے تو یہ بڑے کیلکولیشن کے ساتھ ہمیں بتا دیا، لیکن آج بھی اس معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہتے ہیں 32 روپے 10 آنے کا بھی رواج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی 32 روپے 10 آنے، یا سینکڑوں میں صرف لکھا جاتا ہے، یا کچھ لوگ ہیں جو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو نہ لکھا ہے نہ ہم لکھواتے ہیں، یعنی اپنی بیٹیوں کا ہم نے لکھوایا نہیں ہے اور دوسرے کی بیٹی کے لیے ہم لکھ کر نہیں دیں گے۔ اس حوالے سے آپ فرمائیے کہ کیا ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ میں نے جو اب تک گفتگو کی ہے اس میں یہ بات میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو حق مہر کو نیچے کی طرف لانے کا ایک رواج بن گیا ہے، اور اس کو ہم شرع کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ ہے کہ نیچے سے نیچے کم سے کم مہر مقرر کیا جائے۔ شرع جو ہے نا رحمت صاحب، اس کو 32 روپے 10 آنے کو عام طور پر شرع کی حیثیت میں ڈالا جاتا ہے، یعنی یہ جو ایک مغالطہ شریعت کے نام پر پیدا کیا جاتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کم سے کم مہر جو ہے وہ مقرر کرو، جبکہ شریعت نے نہ عورت کو اور نہ ہی مرد کو اس بات پر پابند کیا ہے کہ تم زیادہ مہر مقرر نہیں کر سکتے۔ شریعت نے زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرنے پر بھی پابندی نہیں لگائی، اور اگر میاں بیوی کم مہر پر راضی ہوتے ہیں تو اسلام نے اسے بھی منع نہیں فرمایا۔ میں جو بات
اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں اور جس کی وضاحت کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے کم مقدار کو شرعی کہنا اور زیادہ مقدار حق مار کی اس کو غیر شرعی کہنا یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اس کے ساتھ ہی ایک اور کیٹیگری بھی آتی ہے موجل اور غیر موجل، اس میں بھی شاید کچھ قرار اس طرح سے دے دیا جاتا ہے کہ اتنا جناب اب ہم ادا کر دیتے ہیں، اتنا جو ہے وہ بعد میں دے دیا جائے گا، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، میں آپ کے پہلے سوال کو جی، تو جب اسلام نے کوئی مقرر نہیں کیا کہ زیادہ سے زیادہ کتنا آپ رکھ سکتے ہیں اور کم سے کم کتنا رکھ سکتے ہیں، تو کم سے کم مقدار حق مار کی اسے اسلامی کہہ کر اسی پر لڑکی والوں کو مجبور کرنے کا رویہ یہ غیر اسلامی ہے۔ اب آئیے میں قرآن پاک سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے کے دوسری سے نکاح کر لوں اور وہ پہلا حق مار چھیننا چاہتا ہو اس پر کوئی الزام لگا کر، یا جس طرح جاہلیت کے زمانے میں تھا کہ جب ان کا کسی ایک عورت سے دل بھر گیا اس سے جان چھڑانے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے اور جو دیا وہ بھی واپس لینے کی کوشش کی، تو قرآن نے اس مقام پر کہا ہے کہ اگر تم انہیں سونے کے ڈھیر بھی دے چکے ہو، احداہن قنطارا، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی اگر تم انہیں دے چکے ہو تو تم طلاق دیتے وقت ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس آیت پر ایک لطیف علمی مکالمہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے درمیان۔ آپ نے منع فرما دیا کہ زیادہ مہر نہ مقرر کیا کرو، تھوڑے مہر مقرر کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پر گفتگو فرما رہے تھے تو کسی صحابیہ نے کہا کہ اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے تو ڈھیروں کی بات کی ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر بھی اگر کوئی حق مار مقرر کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بھاری حق مارنا مقرر کیا کرو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین سے رغبت، پیار اور قرآن کی اتباع میں جو آپ کا طرز انداز تھا، آپ نے اسی وقت فرمایا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، اللہ تعالیٰ نے نہیں حد مقرر کی کہ زیادہ سے زیادہ تم کتنا مار مقرر کر سکتے ہو۔ کم سے کم کے بارے میں حدیث مبارک ہے اور احناف کا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی کم سے کم بھی مہر مقرر کرنا چاہے تو وہ 10 درہم سے کم نہ کرے۔ یہ تحقیق ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہا فرماتے ہیں کم سے کم 10 درہم کے برابر حق مار ہونا چاہیے۔ اب 10 درہم جو ہے وہ 1 تولہ چاندی کا بنتا ہے، اچھا تقریباً، بلکہ تولے سے تھوڑا سا کم ہے چاندی بنتا ہے۔ اب اس کی قیمت آج کے مطابق 500، 550، 600 تولہ چاندی ہے آج کے اس دور میں۔ تو اگر کم سے کم بھی کوئی حق مار مقرر کرتا ہے تو وہ احناف کے نزدیک 600 روپے سے کم حق مار مقرر نہیں ہو سکتا، اور اگر اس سے کوئی کم مقرر کرتا ہے تو وہ ایٹومیٹر خود بخود وہ 500 یعنی 600 ہو جائے گا حق مار۔ اچھا، اس میں کیا لڑکے کی حیثیت کی بھی کوئی ویلیو ہے؟ جب حق مہر جو ہے اس کو متعین کیا جا رہا ہو تو کیا لڑکا جو ہے جو شادی کرنے جا رہا ہے اس کی جو مالی حیثیت ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا؟ یقیناً اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیوں کہ حق مار مقرر کرنا اور اس کا ادا کرنا فرض ہے۔ جب آپ نے حق مار مقرر کرنا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے فرضیت ہے تو اس میں خامد کی، مرد کی حیثیت کا تو آپ خیال رکھیں گے کیونکہ اس نے ادا کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ غیر اسلامی سوچ پروان چڑھ گئی ہے کہ نہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کبھی حق مار لکھوایا اور نہ ہی ہم اپنی بہو کا لکھیں گے، صحیح، نہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو حق مار لیا نہ ہم اپنی بہو کا لیں گے، نہ دیں گے ہم۔ یہ غیر اسلامی سوچ ہے۔ عورت کا حق ہے حق مہر، اسے ہر حال میں مقرر ہونا ہوگا، اسے ہر حال میں مرد کو دینا ہوگا، اور اگر مرد حق مہر نہیں دیتا اور حق مہر اپنی بیوی سے معاف بھی نہیں کراتا وہ یہ بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر جائے گا
اچھا علامہ صاحب، یہ بالکل بات کلیئر ہو گئی کہ اس کا حق مہر جو ہے اس کو متعین ہونا ہے، لیکن معجل اور غیر معجل یہ دو ٹرمز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ دے دیتے ہیں، کچھ رکھ لیتے ہیں، کچھ بات کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان دونوں ٹرمز کو کم از کم ہمیں کلیئر کر دیجئے کہ معجل اور غیر معجل حق مہر ہے کیا؟ دیکھیے، میاں اور بیوی وہ جب بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، یا لڑکی اور لڑکے کی طرف سے اس کا خاندان یا ان کی طرف سے جو وکیل جب حق مہر کا تعین کرتے ہیں، تو اس میں لڑکے کی مالی حیثیت کو دیکھنا ہوگا۔ ایک بات آپ نے پوچھا کہ اس کی مالی حیثیت کا تعین کیسے ہوگا؟ مالی حیثیت کا تعین تو ہوگا کہ اس کے گھر میں اگر اس سے پہلے کسی بھائی کی شادی ہوئی ہے تو ان کا حق مہر دیکھا جائے گا، یا لڑکی کی اپنی بہنوں کی، کزنز کی، رشتہ داروں لڑکیوں کی جو شادی ہوئی ہیں وہاں جو ان کا حق مہر مقرر ہوا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ لڑکا جو ہے اس کے گھر میں اگر پہلی شادی ہے تو اس کے چچا، اس کے ماموں، اس کے عزیز و اقارب، ان کے ہاں جو حق مہر مقرر کیا گیا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ یہ ہے حیثیت کا تعین۔ کیوں کہ اگر آپ حق مہر اتنا زیادہ مقرر کر دیتے ہیں کہ جو وہ ادا ہی نہیں کر سکتا تو یہ تو سراسر ظلم ہے لڑکے پر، اور آپ اگر مقرر ہی نہیں کرتے یہ لڑکی پر ظلم ہے، اور اگر آپ مقرر کر دیتے ہیں اس ذہن سے کہ دینا دونا تو ہے کوئی نہیں، یہ آپ اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ اب آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ معجل اور غیر معجل، یعنی دونوں کے وکیل بیٹھ کے جب حق مہر کی گفتگو کریں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی مقدار تو متعین کریں گے، اور اس کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی طریقہ بھی متعین کریں گے۔ اب اس میں اللہ رسول نے پابند نہیں کیا کہ آپ حق مہر سارا معجل کہ اسی وقت ادا کریں، نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت، آپ کو اس کا اختیار ہے، یا آپ اس کو تقسیم کر دیں کہ کچھ اب دے دیں نکاح پر اور باقی کی مدت مقرر کر کے اس مدت میں آپ ادا کر دیں۔ یہ میاں اور بیوی، مرد اور عورت دونوں کو اختیار ہے کہ وہ حق مہر مقرر کرنے کے بعد اس کی ادائیگی کا طریقہ اپنی سہولت کے لیے متعین کر لیں، لیکن حق مہر متعین کرنا ضروری ہے، حق مہر کا دینا ضروری ہے، اور اگر کوئی حق مہر متعین کرتے وقت ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ میں نے دینا تو ہے نہیں، وہ اللہ کا مجرم ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ اسی بات کو میں اور بڑھانا چاہوں گا آگے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بہت سا حق مہر جو ہے اس کو لکھ دیتے اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جناب وہ دینا تو ہے نہیں ہم نے، یا دیکھا جائے گا جب ہوگا، خدا نخواستہ جب کوئی حالات خراب ہوں گے پھر دیکھا جائے گا، اور یا پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے کون سا کوئی خدا نخواستہ طلاق دینی ہے جو ہم اس طرف جائیں۔ اس حوالے سے قرآن کریم ہمیں کیا احکامات دیتا ہے؟ دیکھیے، یہ حق مہر کے جو منافع ہیں یا حق مہر کی جو مصلحتیں ہیں اس میں سے تو ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بھاری حق مہر متعین کریں گے تو اس سے طلاق کے راستے مسدود ہوں گے۔ بے شمار مقامات پر چھوٹی سی غلط فہمی پر میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، اور بعض جگہوں پر ایسا بھی میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اختلافات ہوتے ہیں لیکن طلاق نہیں ہوتی، اور اس طلاق میں جو چیز مانع ہوتی ہے وہ ایک بڑا حق مہر ہوتا ہے۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ مرد اور مرد کا خاندان جب ایک بڑی رقم حق مہر کی ادائیگی کا سوچتا ہے کہ اگر ہم طلاق دیں گے تو یہ حق مہر کی ہمیں رقم دینی پڑے گی، تو وہ پھر مصالحت کی طرف آ جاتے ہیں، وہ صلح کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی بڑے مقدار میں حق مہر کا متعین کرنا یہ شادی کے تحفظ کا ذریعہ تو ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر لڑکی مطالبہ کرتی ہے ایک بڑی مقدار میں حق مہر کا تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے، اور مرد اگر راضی ہو جاتا ہے تو اس کو دینا ہوگا، اور اگر وہ دیے بغیر دنیا سے جاتا ہے اور معاف بھی نہیں کراتا اپنی بیوی سے تو اسے قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی بیوی اسے معاف نہیں کرے گی۔ اچھا علامہ صاحب، معافی کی بات ہو رہی ہے، حق مہر کی معافی کی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ حق مہر جتنا بھی لکھا جائے وہ جو خاتون خانہ ان کے گھر میں آتی ہے اس سے وہ معاف کروا لیتے ہیں، زبردستی کہہ لیجئے، اس کو کوئی واسطہ دے کر کہہ لیجئے، یا اس کو لاڈ پیار کہہ لیجئے، کسی بھی حوالے سے، اور اسی وقت ان کے ذہن میں نیت یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم نے اس کو معاف کروا لینا ہے۔ ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں بڑے واضح لفظوں میں کہوں گا کہ ہم مردوں کو اپنی مردانگی کو باقی رکھتے ہوئے عورت کو جو ہدیہ، جو تحفہ ہم نے دیا ہے اس کے لیے
معافی کرانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، اور مرد وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند رہتا ہے، اور مرد وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی منہ سے نکلی ہوئی بات کو پاسبان ہوتا ہے اس کا، اور مرد وہی ہوتا ہے کہ جو عہد کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ معافی کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ اس صورت میں کہ جب مرد ساری زندگی مہر ادا نہیں کر سکا، یا اس کو توجہ نہیں ہوئی کہ میں نے مہر ادا کرنا ہے، کہ زندگی گزر گئی مشغولیت میں، مصروفیات میں، ذہن ہی نہیں گیا کہ حق مہر ادا کرنا ہے، بیوی نے بھی زندگی بھر مطالبہ نہیں کیا، بالآخر آخری وقت آ گیا موت کا۔ اب اگر خامن مالی حیثیت رکھتا ہے تو پھر بھی اسے معاف نہیں کرانا۔ وہ آخری لمحوں میں جہاں باقیوں کے قرضے ادا کرنے کے لیے وصیت کرے گا، وہاں اس پر فرض ہے کہ وہ اس آخری لمحے میں اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرنے کا کہہ جائے، اور اگر اس کی مالی حیثیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ حق مہر ادا کرے، تو پھر دنیا سے جانے سے پہلے اسے اپنی بیوی سے حق مہر کی معافی کی درخواست کرنی چاہیے۔ اچھا لما صاحب، ایک اور صورتحال ہے کہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہو سکی، لیکن خدا نخواستہ کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ طلاق پر نتیجہ نکلا کہ طلاق دینی پڑی، اس صورت میں اس حق مہر کا کیا ہوگا؟ اگر حق مہر متعین ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو پھر متعین حق مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، متعین حق مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، اور اگر حق مہر متعین نہیں کیا تھا تو پھر جو ان کے خاندان میں حق مہر دوسری لڑکیوں کو دیا گیا ہے اس کا نصف دینا ہوگا۔ اچھا مطلب خدا نخواستہ طلاق ہو گئی تو اس صورت میں وہ جو حق مہر تھا اس کے بارے میں تو آپ نے کلیئر کر دیا، جو باقی تحائف دیے ہوتے ہیں خواتین کو شادی پر، ان کے حوالے سے کیا ہے کہ کیا وہ بھی واپس لیے جائیں گے، یا صرف حق مہر کے حوالے سے ہے کہ وہ اس کو ادا کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے ہمیں خدا نخواستہ اگر طلاق بھی ہو گئی ہے تو اس کا حق مہر تو اس کا بنتا ہے، وہ اس کو دینا ہی دینا ہے، لیکن جو باقی تحائف ہیں ان کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ باقی تحائف عورت کی ملکیت ہیں، اس میں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں حیران ہوں مسلمان خواتین کی اس سوچ پر، یا بعد وہ خواتین کہ جو خواتین کی حقوق کی آواز کو بلند کرتی ہیں، وہ کیوں نہیں دیکھتی اس بات کو کہ اسلام کس حد تک ایک عورت کو مضبوط کر رہا ہے اور کس حد تک اسے مالی طور پر طاقتور بنا رہا ہے۔ گھر سے وہ بھی ماں باپ کے گھر سے نہیں نکلی، سارا خرچہ ایک مرد باپ کی صورت میں کر رہا ہے اس کا، اور ابھی وہ خاوند کے گھر میں داخل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو حق مہر کی صورت میں مال عطا کر رہا ہے، اور اس شادی کے موقع پر جتنے ہدیے، جتنے تحفے خاوند کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، سہیلیوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے جتنے اس کو ہدیے تحفے موصول ہوں گے وہ سب اس لڑکی کی ملکیت ہیں۔ یہ اسلام مذاہب عالم کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ فخر اسلام کو حاصل ہے کہ اسلام نے عورت کو ملکیت کا حق دیا ہے۔ گھر سے جب رخصت ہو رہی ہے تو اس کو مال عطا فرمایا حق مہر کی صورت میں، اور اگر خاوند دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی وراثت میں اسے مالک بنایا، اگر اس کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے تو بیٹے کی وراثت میں وہ حقدار ہے، اگر بھائی دنیا سے جا رہا ہے تو بھائی کی وراثت میں وہ حقدار ہے، اگر باپ دنیا سے جا رہا ہے تو باپ کی وراثت میں وہ حقدار ہے۔ اسلام سے پہلے کہاں تھا یہ؟ اسلام سے پہلے عورت کی ملکیت کا تصور ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالی نے قرآن پاک کے حوالے سے عورت کی ملکیت کے لیے بے شمار صورتیں پیدا کی ہیں تاکہ معاشرے میں عورت بھی محسوس کرے کہ میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں بلکہ میں مرد کی طرح ایک انسان ہوں، اور جس طرح ایک مرد ملکیت رکھتا ہے پراپرٹی کی، جس طرح مرد ملکیت رکھتا ہے مختلف چیزوں کی، میں بھی اسی طرح کئی چیزوں کی مالک ہوں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ تو وہ صورتحال ہے جس میں ہم نے یہ تعین کیا کہ مرد کو بہر طور اس کا حق مہر جو ہے عورت کا وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ایک اور صورتحال ہے کیا آتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس کو وہ جو حق مہر تھا وہ واپس کرنا ہوگا، یا
اس کا کوئی ایسا مقدار معین آپ کریں گے، تعین اس کا کریں گے کہ جناب اتنی جو ہے وہ واپس کر دے گی، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لٹکا دیا جاتا ہے صرف اس حق مہر کی وجہ سے؟ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہے تو یہ خلا اس کو کہتے ہیں، تو خلا کی صورت میں مرد کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی شادی کے اخراجات کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اچھا لبا صاحب، یہ تو ہم نے بات کی حق مہر کے حوالے سے، اسی میں یہ ہے کہ ایک شادی جب پہلی کوئی بھی شخص جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کا حق مہر جو ہے اس کے لیے بڑا سوچا سمجھا جاتا ہے، یہ جو تمام تر لوازمات آپ نے بتائے ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو دوسری شادی کرنا پڑتی ہے کسی بھی مجبوری کے حوالے سے، تو کیا اس میں بھی حق مہر کو اسی طرح سے تعین اس کا کیا جائے گا، یا اس کے حوالے سے کچھ اور ہمارے پاس اصول و ضوابط آ جائیں گے؟ دیکھیے، وہ ایک شادی کرے یا متعدد شادیاں کریں، حق مہر ہر شادی کے ساتھ فرض ہے، وہ عورت کا حق ہے، وہ اسے مرد کو دینا ہوگا، کیونکہ مرد اگر شادی کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تحفتاً ہدیتاً حق مہر اپنی ہونے والی بیوی کو دے۔ وہ اگر ایک کے بعد دوسری سے کر رہا ہے تو اس کو بھی اسے حق مہر دینا ہوگا، دوسری کے بعد تیسری سے کرتا ہے تو حق مہر دینا ہوگا۔ اسلام نے ایک مرد کو جتنی شادیوں کی اجازت دی ہے، اگر ان تعداد میں رہتے ہوئے، اس حدود میں رہتے ہوئے وہ جس قدر بھی شادی کرے، ایک کرے یا ایک سے زیادہ شادی کرے، اس پر فرض ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے۔ علامہ صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو بھرپور حقوق دیے ہیں اور اس کے حقوق کا تعین کر دیا ہے، وہ چاہے مرد پہلی شادی کرے، چاہے دوسری شادی کرے، یا خدا نخواستہ جو بھی حالات ہوں، بہر طور اس کے حقوق کا تحفظ وہاں پر موجود ہے، اور اسلام اس کو بھرپور طور پر تحفظ دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ ہدایت کرتا ہے کہ ہمیں عورت کے ہر روپ میں اس کی عزت کرنی ہے، خاص طور پر جب وہ بیوی بنتی ہے تو اس کا حق مہر جو ہے وہ اس کو ہر صورت میں ادا کیا جانا چاہیے۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ٹاپک تھا حق مہر کا، اس پر آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے، اور میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں جو حکم کیا تھا، میں حکم اس لیے کہوں گا کہ ہر بات ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ حافظ الرحمان صاحب کو اردو سے آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں نشاندہی کی تھی کہ ہم اس ٹاپک کو شامل کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ٹاپک ہو اور آپ چاہ رہے ہوں کہ ہم اس پروگرام میں اس کو شامل کریں، تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rasool، یعنی INFOSHFAATRASOOL info@rasool@yahoo.com۔ اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، کسی ٹاپک کی طرف نشاندہی کر سکتے ہیں، یا اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنی میزبان ریاض خان کو اس پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔